वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान का FC नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC बलोचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए FC की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। FC के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, FC नॉर्थ के सपूत भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी मंदूब ने कहा, लाखों ईरानी अपनी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। ईरान में कत्ल व गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन जेर गौर हैं। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। कहां हैं मुल्जिमान? इमान मजारी और हादी अली चट्टा को गिरफ्तार करके पेश क्यों नहीं किया गया? मुतनाज़ ट्वीट केस में इस्लामाबाद सेशन अदालत का पुलिस के रवैये पर इजहार बरहमी। जज अफजल मजूका ने DIG ऑपरेशंस और FIA डायरेक्टर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीबी से जायजा ले रहे हैं। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अमरीकी सहाफ़ी से तल्ख़ कलामी। लेविट ने सहाफ़ी को बाएं बाजू का एजेंट करार देते हुए कहा, आप मुतासिबाना रिपोर्टिंग करते हैं, सहाफ़ी होने का ढोंग कर रहे हैं। आपको इस नशिस्त पर नहीं होना चाहिए था। अमरीका में बेशतर कत्ल के वाक़यात में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलव्वस हैं। अगर आप सहाफ़ी होने के दावेदार हैं तो आपको सच को सामने लाना चाहिए। रूस, चीन, सऊदी अरब और तुर्किया ईरान पर हमले के मुखालिफ। रूसी सदर पुतिन ने कहा, आलमी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खतरनाक हो रही है। ताकत के इस्तेमाल से कशीदगी बढ़ेगी। मसाइल हल करने के लिए बातचीत, एहतराम और ताउन जरूरी है। ईरान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान और अब्बास इराक़ची ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भी अब्बास इराक़ची से राबता। कहा, चीन उम्मीद करता है फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लेकर बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। चीन इस कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान ने कहा, उम्मीद है ईरान और अमरीका बातचीत के जरिए तनाज़ा हल कर लेंगे। फौजी कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ ने ईरान के हालात को 2023 के पाकिस्तान से मुमासिल करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा आ जाए। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। ये तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी हैं। ये बाहर बैठे नाम निहाद पाकिस्तानी पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम से दूर रखना चाहते हैं। दुश्मन आज भी ताक में है, जागते रहना। वज़ीर दिफा ने कहा, बानी PTI के दौर में भी भारत ने हमला किया था। फर्क देखें, रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। दुनिया हैरत ज़दा रह गई कि ये वही पाकिस्तान है जिसने पायलट वापस किया था। हमारे शहीदों ने वतन का जवादा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। अहल खाना से मुलाकात और ताज़ियत की। शहीद की वालिदा ने कहा, मेरा बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को आप पर फख्र है। आपका अज़्म और जज्बा ही कौम की असल क़ुव्वत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान किया।
پاک امریکہ انسپائرڈ گیمبٹ مشق 2026 کا انعقاد 8 جنوری سے جاری مشق کا آج آخری دن ہوگا. مشق کے دوران نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پمپی میں وزٹر ڈے کا اہتمام. قائم مقام امریکی ناظم الامور اور سینئر امریکی فوجی عہدیداروں کی تقریب میں شرکت. کمانڈر راولپنڈی کور بھی شریک ہوئے. مہمانوں کو مشق کے دائرہ کار، مقاصد اور انعقاد کے بارے میں بریفنگ دی گئی. مہمانوں نے فوجی دستوں کی اعلیٰ درجے کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں کو سراہا. ISPR کے مطابق مشق پاکستان اور امریکہ کے عسکری تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کی جا رہی ہے. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر پر برقرار. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 257 روپے 8 پیسے پر برقرار رہے گی. پنجاب میں دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی. موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بلکسر تک، M3 فیض پور سے رجانہ تک، M4 پنڈی بھٹیاں سے گوجرا تک، M11 لاہور سے سنبڑیال تک، M14 اسلام آباد سے عیسیٰ خیل تک بند. قومی شاہراہ پر بھی لاہور سے ملتان تک شدید دھند. ٹریفک کی روانی متاثر. دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر. ٹرینوں کی آمد و روانگی میں بھی گھنٹوں کی تاخیر. کراچی مضافاتی علاقوں میں آج بھی دھند کا امکان. ہفتے کو اسموگ کا خطرہ. محکمہ موسمیات نے سندھ میں بارش کی بھی پیشگوئی کر دی. 22 اور 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. 20 سے 23 جنوری پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان. خیبر پختونخوا میں آج سے 23 جنوری تک بارش. پہاڑوں پر برف باری متوقع. کراچی میں سپر ہائی وے پر نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی. جاں بحق اور زخمی افراد اسپتال منتقل. شناخت نہیں ہو سکی. کراچی میں کورنگی نمبر 4 میں مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ملزم ہلاک، 1 فرار ہو گیا. ملزم کی شناخت شہریار کے نام سے ہوئی. اسلحہ 3 موبائل فونز، 3 پرس برآمد. کراچی میں برن زون پر تجاوزات قائم کرنے والے ہوٹلوں کے خلاف کارروائی. 22 ہوٹل سیل. آپریشن کے دوران مزاحمت کرنے والے 3 افراد گرفتار. متعدد مالکان ہوٹل بند کر کے فرار ہو گئے. سڑکوں، فٹ پاتھوں پر رکھے میز، کرسیاں، چولہے اور دیگر سامان ضبط. پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی برقرار ہے. خلاف ورزی پر 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. پتنگ اور ڈور بنانے، بیچنے یا ترسیل پر 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا. محکمہ داخلہ پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا. کہا صرف 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت کی محدود اجازت ہوگی. مقررہ دنوں سے قبل پتنگ بازی غیر قانونی ہے. پنجاب میں راجہ، رانی اور شہزادیوں کا نظام ہے. ایک خاندان کی اجارہ داری ہے. ارد گرد خوشامدیوں کا غلبہ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تمام صوبائی حکومتیں عوام کو اختیار دینے کو تیار نہیں. بلدیاتی انتخابات کرانا پڑ جائیں تو حکومت جعلی الیکشن کراتی ہے. اسلام آباد میں انتخابات ملتوی کرنے کے لیے 5ویں مرتبہ صدارتی آرڈیننس لائے. پنجاب حکومت نے بلدیاتی قانون واپس نہ لیا تو اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. پنجاب بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا ریفرینڈم. لاہور میں کیمپ کے دوران مختلف لوگوں نے ریفرینڈم میں حصہ لیا. ریفرینڈم 18 جنوری تک جاری رہے گا. عشرت فاطمہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سینئر براڈ کاسٹر عشرت فاطمہ سے ملاقات میں گفتگو. کہا عشرت فاطمہ نے 45 سالہ کیریئر میں ملک کے لیے خدمات سر انجام دی. ان سے درخواست ہے بطور مینٹور پاکستان ٹیلی ویژن آئیں. بھارت کی معاشی برتری کا دعویٰ حقیقت سے کوسوں دور. وال اسٹریٹ جرنل نے پول کھول دیا. بھارت کا انڈیا رائزنگ بیانیہ زمینی حقائق سے متصادم قرار. امریکی اخبار نے لکھا نریندر مودی 12 سالہ دور اقتدار کے باوجود معاشی اصلاحات نافذ کرنے میں ناکام رہے. عالمی سرمایہ دار
حلقہ مودی کی حکومت کو سنجیدہ معاشی اصلاحات کی قابل قیادت نہیں سمجھتے۔ بھارت کی معیشت آج بھی بیوروکریسی، سبسڈیز اور ریاستی کنٹرول کے شکنجے میں ہے۔ مودی کے فری مارکیٹ دعوے عالمی سطح پر غیر معتبر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں کاروبار آج بھی سرکاری رکاوٹوں کا شکار ہے۔ عالمی سرمایہ کار بھارت کو غیر دوستانہ مارکیٹ قرار دیتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کو شکایات گئیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن مالی بے ضابطگیوں کا شکار ہے۔ 20-22 سال سے اس پہ ایک ٹولہ قابض ہے، صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ہاکی ٹیم کی پرفارمنس جو ہے 18ویں 19ویں نمبر پہ آ گئی۔ ہاکی کو بچا لیں، قومی کھیل پر کرپٹ ٹولہ قابض ہے۔ پی پی رہنما اور ممبر قومی اسمبلی شہلہ رضا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل۔ کراچی میں اولمپئنز کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، ہاکی کی بہتری کے لیے وزیر اعظم کے احکامات پر عمل نہیں کیا گیا۔ سیاسی لیڈر ہوں، جعلی انتخابات رکوانا آتے ہیں۔ اسپورٹس بورڈ نے بھی ہاکی فیڈریشن سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ نوٹس لیا جائے، کرپشن کا کھاتہ بند ہونا چاہیے۔ اولمپئن سمیع اللہ، کلیم اللہ اور حنیف خان کا بھی انتخابات رکوانے اور ڈی جی اسپورٹس بورڈ یاسر پیرزادہ کو ہٹانے کا مطالبہ۔ حنیف خان نے کہا، رانا مجاہد جیسی ہاکی کھیلتے تھے، فیڈریشن میں ویسے ہی کرپشن بھی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کی پاور کرکٹ بورڈ کا ڈائریکٹر فائنانس ہٹوا دیا۔ فائنانس کمیٹی سربراہ نظام الاسلام کی 24 گھنٹے کے اندر چھٹی۔ بورڈ نے کھلاڑیوں سے متعلق متنازع بیان پر عہدے سے ہٹا دیا۔ ناظم الاسلام نے ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کی صورت میں پلیئرز کا مالی ازالہ نہ کرنے کا کہا تھا۔ کرکٹرز پر کروڑوں کے اخراجات سے متعلق سخت الفاظ بھی استعمال کیے تھے۔ کھلاڑیوں کے بائیکاٹ اور احتجاج کی وجہ سے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے 2 میچ بھی ملتوی ہوئے۔ بی سی بی کا کہنا ہے، نظم الاسلام کو ہٹانے کا فیصلہ کرکٹ کے مفاد میں کیا گیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت آج سے شروع ہوگی۔ فزیکل ٹکٹس پیر سے مقررہ سینٹرز پر دستیاب ہوں گے۔ پہلے میچ کے VIP انکلوژرز کے ٹکٹ 800، بقیہ 2 میچز کے 1000 روپے میں ملیں گے۔ جنرل انکلوژرز کے ٹکٹ 400 اور 500 روپے میں دستیاب ہوں گے۔ لاہور میں 3 T20 29 جنوری سے 1 فروری تک کھیلے جائیں گے۔ تمام میچ شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ اور ICC Under-19 ورلڈ کپ کا زمبابوے اور نمیبیا میں آغاز۔ افتتاحی روز بھارت اور ویسٹ انڈیز نے اپنے مقابلے جیت لیے۔ ویسٹ انڈیز نے تنزانیہ کو شکست دی۔ بھارت ٹیم نے امریکہ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کا میچ بارش کے باعث نہ ہو سکا۔ پاکستان پہلا میچ آج انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔